تو بیوی سے بالکل اور طرح کی ایکسپیکٹیشنز، ہسبینڈ سے بالکل اور طرح کی ایکسپیکٹیشنز، بچوں سے بالکل اور طرح کی ایکسپیکٹیشنز. میل اور فیمیل دونوں ایک ہی لائن میں ہیں کسی اپرچونٹی کے لیے. تو لیڈیز فرسٹ والا کیا جملہ ہے؟ وہ کیوں ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ہمیں عزت دی جائے، ہمیں پریفرنس دی جائے؟ تو پھر یہاں پہ ایکویلٹی کیوں نہیں ہے؟ پھر عورتیں ایکویلٹی پہ آتی ہیں تو پھر اسی طریقے سے چھتر کھائیں. دیکھو جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے جہیز کے اوپر تو کوئی منع نہیں کرتا. النکاح من سنتی. اچانک سے دین اتنا سٹانچ کیوں بنا دیتے ہیں آپ لوگ؟ اور جیسے ہی نکاح ہو رہا ہوتا ہے اور حق مہر کی بات آتی ہے جی تو وہاں تو دین نے بولا نا کہ آپ حق مہر بھی دیں. وہاں پہ کوشش کی جاتی ہے شرعی حق مہر. شرعی حق مہر، ٹھیک ہے نا جی. اس کا بہتر حل یہ نہیں ہے کہ خواتین کو مارس پہ بھیج دیا جائے؟ مارس پہ کیوں بھیجا جائے؟ ویمن رائٹ سے زیادہ بڑی چیز ڈیمانڈ کر رہی ہوں، وہ یہ کہ سب سے پہلے عورت اور جو فیمیل کمیونٹی ہے وہ اپنے آپ کو خود انسان سمجھے کہ ہم نے دین کی باتوں کو اپنے حساب سے مولڈ کر دیا ہے. السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گروپ پاکستان میں اشفاق مشتاق. ناظرین آج ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ سیشن میں دعوت دی ہے میم گلسانہ منشا کو، جو آج ہمیں بتائیں گی کہ جو جینڈر ڈسکرمنیشن ہے، صنفی امتیاز ہے یا مرد اور عورت کی جو تفریق ہے، یہ کیا چیز ہے، اس سے معاشرے میں کیا کیا ریئیکشنز آ رہے ہیں، کیا برائیاں جنم لے رہی ہیں اور ان کے سلوشنز کیا ہیں. ان میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ہم ہر بندہ فیس کر رہا ہے اور ہم اپنی زندگی میں کیسے ان ایشوز کو کاؤنٹر کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتے ہیں. خصوصاً خواتین اور مرد دونوں کے لیے یہ ویڈیوز بہت اہم ہونے والی ہے، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹلی واچ کیجیے گا تاکہ آپ جان سکیں یہ جینڈر ڈسکرمنیشن ہمارے معاشرے کو کس حد تک ڈسٹرب کر رہی ہے اور اس کا کیا سلوشن ہے. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تھینک یو اشفاق. میم بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت سے وقت نکالا اور آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں جس پہ بہت ہی کم لوگ بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے آپ کو مدعو کیا ہے اینڈ اس میں بہت ساری چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں. اس میں سے بہت سارے کویشچنز آپ کے سرپرائز بھی ہوں گے، آپ کے لیے سرپرائز ہوں گے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم اویئرنیس دے سکیں، ایک پازیٹیو میسج پھیلا سکیں. غلط چیزوں سے پازیٹیو میسج کیسے پھیلایا جا سکتا ہے. سب سے بڑا اس وقت ایشو جو ہے اس وقت ہم سوسائٹی میں فیس کر رہے ہیں، آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ کی کرنٹ افیئرس پہ کافی گرپ ہے، آپ اس کو فالو اپ کر رہی ہوتی ہیں. جینڈر ڈسکرمنیشن، صنفی امتیاز، یہ کیا چیز ہے اور اس کی کیا پرابلمز معاشرے میں ہیں، کیا سلوشنز ہیں، ریئیکشنز کیا ہیں، یہ بتائیے گا ذرا. جینڈر ڈسکرمنیشن اشفاق از آل اباؤٹ جہاں آپ ایک ہی معاشرے کے بیچ میں رہ کے دو انسانوں کے بیچ میں فرق لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ٹریٹمنٹس میں آپ فرق، ان کے بیہیویئر ایکسپیکٹیشنز آپ کی فرق ہوتی ہیں ان سے، کہ ایک ہی گھرانے کے بیچ میں اگر ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے تو ان دونوں سے مختلف قسم کے رویوں کی توقع کی جاتی ہے. پھر جب وہ کسی چیز کے اوپر ایکشن لے رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ بیٹی اس ایکشن کو اور طرح کرے اور بیٹا اس ایکشن کو اور طرح کرے. ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی جینڈر ڈسکرمنیشن جہاں آپ ڈفرینسز میں، یا میاں بیوی ہیں تو بیوی سے بالکل اور طرح کی ایکسپیکٹیشنز، ہسبینڈ سے بالکل اور طرح کی ایکسپیکٹیشنز، بچوں سے بالکل اور طرح کی ایکسپیکٹیشنز لیکن ہم لگا لیتے ہیں. ڈسکرمنیشن جو ہے یہ تو ویسے بھی ہونی بھی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. پازیٹیو ڈسکرمنیشن ہے. پازیٹیو ڈسکرمنیشن ہونی چاہیے. انہیریٹنس کی بات کی جائے، جائیداد میں حصے کی بات کی جائے تو مرد کو ڈبل اور عورت کو اس کا ہاف ملتا ہے. بالکل ہاف ملتا ہے. 1/4 ڈسکرمنیشن تو ہے نا، یہ ڈسکرمنیشن تو ہے یہ بالکل. اور اس طریقے سے جو جینڈر ڈسکرمنیشن ہے کہ کیا یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حساب سے ٹھیک نہیں؟ اچھا دیکھو اشفاق، اس میں تھوڑا سا جو بات کرنے کی ضرورت ہے جن چیزوں کے اوپر، وہ یہ ہے کہ ہم نے دین کی باتوں کو اپنے حساب سے مولڈ کر دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، رائٹ. ہم کیا کرتے ہیں اب، اگر دین ہی کی تم بات کرتے ہو، دیکھو جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے جہیز کے اوپر تو کوئی منع نہیں کرتا، اور جیسے ہی نکاح ہو رہا ہوتا ہے اور حق مہر کی بات آتی ہے جی تو وہاں تو دین نے بولا نا کہ آپ حق مہر بھی دیں. وہاں پہ کوشش کی جاتی ہے شرعی حق مہر. شرعی حق مہر، ٹھیک ہے نا جی. اچھا اب شرعی حق مہر کو آپ 14ویں صدی کے حساب سے ڈیل کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اپنے حساب سے مولڈ کر رہے ہو اس کو؟ آج آپ 21ویں صدی میں بیٹھے ہو، پیسے کی ویلیو اگر اس وقت 34 روپے یا 38 روپے تھی، آج اس کی ویلیو دیکھو کہاں چلی گئی ہے. تو اس کے حساب سے اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. میں خود اس چیز پہ نا کافی گھر پہ بحث بھی کرتا ہوں، لڑتا بھی ہوں. بالکل وہ اس چیز پہ کہ ہم کہتے ہیں النکاح من سنتی.
بالکل نکاح سنت ہے اس لیے جو ہے نا کرنا چاہیے اور کرتے ہیں, لیکن اس پورے نکاح سے تیل مہندی تمام رسومات اور مائیوں سے پہلے اور ولیمے تک کوئی ایک ایسا ہی کام نہیں ہوتا جو اسلامی شریعت کے مطابق ہو رہا ہو, ٹھیک ہے, تو کر تو آپ کچھ بھی اسلامی شریعت کے مطابق نہیں رہے ہو. تو پھر یہ ان باتوں کے بیچ میں ہی صرف یہ جو جینڈر ڈسکرمنیشن ہے یہی کیوں, یا عورت ہی کے معاملے میں یا فیمیلز کے کمیونٹی کے معاملے میں اچانک سے دین اتنا سٹانچ کیوں بنا دیتے ہیں آپ لوگ؟ کیا باقی جو ہیومنز انوالو ہیں ہماری ریلیجس کمیونٹی میں, کیا وہ ریلیجن کو ویسے فالو کریں جیسے کرنا چاہیے؟ بات کو نہیں کر رہے. سمجھ پا رہا ہوں, جو میں نے انٹرپریٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ مخصوص جگہوں پر بالکل ہمیں ڈسکرمنیشن کرنی چاہیے, لیکن جہاں پر ایکویلٹی کی بات کی, رائٹس کی بات کی جاتی ہے, وہاں پہ ایکول رائٹس اپرچونیٹیز ملنی چاہیے. ہم چھوٹے تھے, کارٹون لگتے تھے, اس میں راجو اور مینا کی کوئی کہانی تھی, 2 کریکٹرز تھے, اس کو کھانا زیادہ ملتا تھا بیٹے کو, اور بیٹی کو کھانا کم ملتا تھا. وہ اچھا بیٹا ایجوکیشن حاصل کرے گا کیوں, اس نے کل کو کام کرنا, نوکری کرنی, کاروبار کرنا, بیٹی کے لیے ایجوکیشن ضروری نہیں ہے, اب بہت ضروری ہے, لیکن بیٹی کے لیے بھی زیادہ اتنی بہت بہتری آ ضروری چکی ہے, لیکن اسٹل ابھی بھی بہت سی جگہوں پر یہ پریکٹسز ہو رہی ہیں, بالکل ہو رہی ہیں. اس کا سولوشن کیا ہے؟ کچھ جگہوں پہ نہیں ہو رہی, بہت ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں 80% I am dealing with a community, with a group of age group of people جو کہ 18-19 سال کے بچے ہیں OA لیولز کے, اور جب بچیاں اور بچے مجھ سے بات کرتے ہیں تو میں یہ اور کئی بار بچے میرے پاس آتے ہیں, بوائز آتے ہیں کہ مس ماما پتہ نہیں کیوں بہن کے ساتھ ایسے ٹریٹ کرتی ہیں اور میرے ساتھ ایسے ٹریٹ کرتی ہیں. اب بچوں کو یہ بات بری لگنے لگ گئی ہے. اس حد تک یہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ڈفرینس کے اوپر مطلب ابھی تک فالو کیا جاتا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ اس کا سولوشن کیا ہے, بٹ سولوشن سے پہلے اس کا ریئیکشن کیا آتا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ اس کا ریئیکشن بہت غلط آ رہا ہے. یہ جو ڈسکریمنیٹ ہم کرتے ہیں نا, بچیوں کو الگ طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں, ٹریننگ ان کی الگ کرتے ہیں, بیٹوں کی ٹریننگ بالکل الگ لائنز پہ ہو رہی ہے. اس کا ریئیکشن یہ آ رہا ہے کہ فرسٹریشن ان دا جنریشن از انکریزنگ, رائٹ, اینڈ اٹ ہیز انکریز ٹو سچ این ایکسٹینٹ کہ the children and the females and the male boys وہ یہ کہتے ہیں کہ جب صرف بچیاں اس سے افیکٹ نہیں ہو رہی, اب بچے بھی افیکٹ ہو رہے ہیں, رائٹ, ٹھیک ہے, بچے اس طرح سے افیکٹ, اور یہ سارے کے سارے ہو رہے ہیں, میاں بیوی افیکٹ ہو رہے ہیں اس ڈسکرمنیشن کی وجہ سے, ان لمٹس کی وجہ سے. یہ جو ہم سنتے نہیں ہیں, ہمارے لیے سننا بہت ضروری ہے. اگر آپ ایک بیوی کو بیاہ کے لائے ہیں, دیکھیے میں بالکل بھی اس بات کو پروموٹ نہیں کر رہی کہ آدمی کا درجہ ہر ریلیجن میں نے قرآن کو بھی اسٹڈی کیا ہے, بالکل افضل ہے, بالکل افضل ہے. میں نے کرسچینٹی کی جو بائبل ہے, چونکہ میری کانوینٹ آف سینٹ میریز کانوینٹ مالٹا سے میری ایجوکیشن ہے, تو ہمارے لیے کمپلسری ہوا کرتا تھا کرسچنس کا سنڈے اسکول اٹینڈ کرنا وہاں پہ, اور ہم نے وہ ان کی تعلیمات کو بھی ہم نے دیکھا. ان کے ریلیجن میں بھی میل کا اپر ہینڈ ہے, اور اس کے ساتھ میں ذاتی طور پہ بھی اگری کرتی ہوں کہ میں اپنی ڈیسیژن میکنگ میں ہمیشہ اپنے کسی بہت عزیز انسان کو جو کہ میل ہو, میں ضرور ان کو انوالو رکھتی ہوں, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے بہت 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 فرق پڑتا ہے. عورتوں کا یہ ہے, یا بچیوں کا یہ ہے, یا فیمیل کمیونٹی کا یہ ہے, we are more dependent on our feelings and emotions. And when you're making decisions out of emotionalism, definitely the decisions go haywire. میم جینڈر ڈسکرمنیشن کا سوشل ڈسکرمنیشن یا پنک زون سے کوئی لنک ہے؟ بالکل ہے. دیکھو ابھی تک تو یہ ڈسکرمنیشن گھروں تک محدود تھی. ہماری آڈینس کے لیے آسان ورڈز میں پنک زون کی ڈیفائن پنک زونز جو یہ لوگ بنا رہے ہیں پوری دنیا میں, بلکہ پاکستان میں بھی اب تو بننا شروع ہو گئے ہیں, وہ یہ ہے کہ عورتوں کی لائن الگ ہوگی. اگر آپ شاپنگ مال کے اوپر ہیں تو ان کا کاؤنٹر الگ ہوگا, اگر وہ ٹریول کر رہی ہیں تو ایئرپورٹس پہ ان کی وہ ہوگی, اگر وہ گاڑی ڈرائیو کر رہی ہیں تو ان کا ٹریک الگ ہوگا. تو یہ جو مطلب یہ تو آپ مزید سیگریگیشن کی طرف جا رہے ہیں. اس کا بہتر حل یہ نہیں ہے کہ خواتین کو مارس پہ بھیج دیا جائے؟ مارس پہ کیوں بھیجا جائے؟ آپ اسی پلانٹ پہ خواتین کو رکھ کے آپ اپنے جنریشنز کو, آپ اپنے بچوں کو, آپ اپنے پیرنٹس کو ٹریننگ دو یار. مطلب کہ جب جس طریقے سے یہ پنک زونز بنائے جا رہے ہیں تو میں نے کہا اس کو ایک یہ تو کوئی حل نہیں ہے, تو اس کا حل یہی ہے کہ تو پھر اس کو مارس پہ بھیج دو, انہوں کر ہی دو اس پلانٹ, تو انی مطلب پرابلم آ رہی ہے تھے. جنریشن گیپ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, آپ کو کیا خیال ہے؟ ریسنٹلی میں ایک مدر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, اور ان کو بڑی شکایتیں تھیں اپنی بیٹی سے, بہت زیادہ.
یہ بھی کرتی ہے, یہ بھی کرتی ہے, یہ وہ بھی کرتی ہے, یہ یوں بھی بولتی ہے, یہ بھی. آپ یقین جانے میں ہم 4 بہنیں تھیں اور ہماری جرت نہیں تھی ہم کبھی اپنے ابا جی کے سامنے بولتے. میں کہا ابا جی تہاڈی مہربانی, خدا دا واسطہ ہے 30 سال پرانی گل ہے. یو آر ڈیلنگ ود دا اسٹیم جنریشن. آپ اسٹیم جنریشن سے ڈیل کر رہے ہو جہاں عورتیں سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اور میتھمیٹیشنز بن رہی ہیں. اب کس دور میں بات کر رہے ہیں؟ پلیز اگین میں کہوں گی کہ کبھی بھی میں اگر کسی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کر رہی ہوں تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ میں ایکسٹریمزم کی طرف جاتی ہوں. آئی ایم این اینٹی ایکسٹریمزم پرسن. میں بالکل اینٹی اس کے اگینسٹ ہوں کہ کسی بھی چیز کو آپ ایکسٹریمزم کے اوپر لے کے چلے جائیں. میں ہمیشہ بیلنس ان لائف میں بلیو کرتی ہوں. کسی بھی آئیڈیالوجی, کسی بھی ایکشن, کسی بھی بات کو جب آپ کر رہے ہیں تو بیلنس رکھ کے بات کریں. بچی کو یا بچوں کو جب آپ فریڈم آف تھاٹ دیتے ہیں مانیٹر کیجئے. منع کرنے سے بہتر ہے ایک پازیٹیو مانیٹرنگ کر لیں. ہیوج ڈفرنس. سو پازیٹیوٹی بڑھے گی. تو جب آپ نہ اوپر سے وڈے کہندے ہوندے سن انہیں اس کام 'ਚ نہ پا دیتی ہے بڑا نیش ہے تو وہ جڑی نیستی ہے نا بیسیکلی ہم خود پھیلا رہے ہیں. سو وی ہیو نو رائٹ because we're dealing with the, you know, a creation called humans. And Allah has created all the creatures, whether children, whether women, whether males, with, you know, a complete package. میم ہم ڈسکریمنیشن پہ بات کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں. لیکن اب یہاں پہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں سیول رائٹس صاحب یہ کھلا تضاد نہیں ہے. یہ والی بات ہے کہ خواتین کہتی ہیں جی ہمیں ایکول اپرچونیٹیز ملیں, ایکول رائٹس ملیں, ہم مرد کے شانہ بشانہ کر رہی ہیں, ہم سارے کام کر رہی ہیں جو مرد کر سکتا ہے. بالکل کر رہی ہیں. لیکن جب کسی جگہ پہ کیوں کی باری آتی ہے یا کسی جگہ پر میل اور فیمیل دونوں ایک ہی لائن میں ہیں کسی اپرچونٹی کے لیے, تو لیڈیز فرسٹ والا کیا جملہ ہے؟ وہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں عزت دی جائے, ہمیں پریفرنس دی جائے؟ تو پھر یہاں پہ ایکویلٹی کیوں نہیں ہے؟ پھر عورتیں ایکویلٹی پہ آتی ہیں تو پھر اسی طریقے سے چھتر کھائیں جس طریقے سے مرد بھی کسی لائن میں چھتر کھائیں. بالکل. پھر آپ ان سٹوں کو برداشت کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ آدمی بہت ہارڈ کور بنایا گیا. میں نے یہی بولا نا ابھی 2 منٹ پہلے, میں نے اب آپ کے ساتھ یہی بات کی کہ کسی بھی آئیڈیالوجی کو جب آپ فالو کر رہے ہیں, چاہے آپ, پہلی بات تو یہ کہ میں ویمن رائٹس میں بلیو ہی نہیں کرتی, میں بالکل اس کے اگینسٹ ہوں. میں عورتوں کے لیے بھی ہیومن رائٹس میں بلیو کرتی ہوں. کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسی خاتون ہیں جو عورتوں کی عورت ہونے کے ساتھ ساتھ عورتوں کے رائٹس پہ بلیو نہیں کرتی؟ تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ابھی تک میرے علم میں یہ پہلی خاتون ہے. میں عورتوں کے لیے ویمن رائٹس سے زیادہ بڑی چیز ڈیمانڈ کر رہی ہوں. وہ یہ کہ سب سے پہلے عورت اور جو فیمیل کمیونٹی ہے وہ اپنے آپ کو خود انسان سمجھے. بچے جب تک آپ لوگ اپنے آپ کو عورت کا جھنڈا لے کے پھرتے رہو گے, کبھی آدمیوں کو یہ جھنڈا لے کے پھرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہمیں مینز رائٹس چاہیے اور اسی لیے ان کو ہیومنس کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. یو یور سیلف نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دس مسکنسیپشن and discrimination of calling yourself women. Please call yourself humans. I consider myself a human. And I have worked very hard in my life. بالکل آدمیوں کے شانہ بشانہ کام کیا ہے بیٹے. کوئی اتنا بھی اندھیر نگری نہیں مچی ہوئی کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کو کوئی دھکے مارے گا. یقین جانیں میلز آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں, وہ رسپیکٹ آپ نے کروانی ہے. یہ آپ کا باڈی فریم ہے جس کے اندر آنے کی اجازت آپ نے کسی کو دینی ہے. اگر آپ ہر کسی کو وہ اجازت دیں گے تو بیٹا پھر کام خراب ہوگا. لیکن اس معاملے میں بھی یو نیڈ ٹو بی لمیٹیڈ. بہت بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت کا, آپ کی آراء کا, آپ کی گائیڈ لائن کا, کہ آپ نے ہمیں جہاں پہ پرابلمس بتائی ہیں اس کے ریئیکشنز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کا سلوشن کے بارے میں بھی ایڈوائس کی ہے. امید ہے یہ جو میڈم نے ہمیں معلومات فراہم کی ہے, جو گائیڈ لائن فراہم کی ہے, یہ ہماری اپنی انڈیویجول لائف میں ایز اے فیملی لائف اور ایز اے ہول پاکستان کے معاشرے میں اس جو برائی پیدا ہو رہی ہے ان ڈسکرمنیشن کو لے کے, اس میں بہت اچھا کردار ادا کریں گی. آپ اپنی لائف کو بہتر بنا سکیں گے. اور اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہے, یہ ویڈیو پسند آئی ہے, تو اس کو اپنے دوست احباب سے شیئر کیجئے, کیونکہ یہ ایجوکیشنل کانٹینٹ تھا, روٹین سے تھوڑا سا ہٹ کے کانٹینٹ بنایا گیا ہے آپ کے لیے اسپیشل, تاکہ آپ اویئرنیس حاصل کر سکیں
اور سیکھ سکیں کہ اپنی زندگیوں کو کیسے بہتر بنانا ہے. بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, ایک نئی پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.